اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو اس میں تھی کہ اگر جملہ نکرہ محضہ کے بعد واقع ہوگا تو وہ اس نکرے کے لیے صفت واقع ہوگا، اگر معرفہ محضہ کے بعد ہوگا تو وہ اس کے لیے حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر نکرے اور معرفہ غیر محضہ بھی تھے۔ جب نکرے غیر محضہ کے بعد جملہ آئے تو اس میں دونوں احتمال تھے، اسی طریقے سے معرفہ غیر محضہ کے بعد آئے تو بھی دونوں باتیں تھیں۔ اور فرماتے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جملہ نکرے کے بعد صفت ہوتا ہے، معرفے کے بعد حال ہوتا ہے، یہ آپ کی منمانی کے مطابق فیصلہ آپ نہیں کریں گے، بلکہ اس جملے کی صفت ہونے یا حال ہونے کے لیے بھی چند شرائط ہیں، جن میں سے 4 شرائط انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں۔ یہ 4 شرائط ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ نکرے کے بعد والا جملہ صفت ہے، یہ معرفے کے بعد والا جملہ حال ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط گڑبڑ ہو گئی تو پھر صفت ہونے کا یا حال ہونے کا ہم فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلا قید یا پہلی شرط یہ ہے کہ جو جملے کو حال یا صفت کہنا چاہتے ہیں وہ خبریہ ہونا چاہیے، انشائیہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات واضح ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ انشائیہ کو ہم حال بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم صفت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر جملہ انشاء آ ہی گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں پھر اس کو دوسرا فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ دیکھیں مستأنفہ ہو رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے وہ بعد میں تشخیص دی جائے گی، لیکن صفت اور حال ہونے سے ہم آپ کو روک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا قید یا دوسری شرط اس جملے پر صفت ہونے یا حال ہونے کی قید لگانے کی یہ ہے کہ اس اسم معرفہ یا نکرہ میں صلاحیت ہو کہ اس جملے سے بے نیاز ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اگر بے نیاز ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس جملے کو صفت یا حال کہہ سکتے ہیں، اگر بے نیاز نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو صفت یا حال نہیں کہیں گے۔ مثلا موصول کے بعد ایک جملہ آیا، اب وہ تو صلہ ہو گیا، کیا یہ موصول صلے کے بغیر جو ہے کیا ہے مستقل ہے؟ معنی میں وہ کوئی گڑبڑ نہیں گڑبڑ ہوگی اگر حذف کریں گے تو اس جملے کو بھی ہم جو ہے کیا صفت یا وہ حال نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ جو ہے یہ ہو گیا تیسرا وجود المقتضی۔ آپ عام طور پر پڑھتے ہیں نا کہ کوئی کام ہونے کے لیے مقتضی موجود ہو، معنی مفقود ہو تو کام ہوگا۔ مثلا آپ اس کاغذ کو آگ لگانا چاہتے ہیں تو کاغذ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے کیا ہے جناب وہ ماچس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اب اس کو آگ لگاؤ دو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گیلا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو پانی یا کوئی ایسی چیز جو ضد آگ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، مقتضی موجود ہو، ٹھیک ہے، اور چوتھی چیز ہے معنی مفقود ہو، تو پھر اس جملے کو جو ہے کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جملہ جو ہے کہ وہ صفت ہے یا یہ جو ہے کہ وہ حال ہے۔ بات واضح ہوگی؟ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں کہتی ہیں کہ یہ جملہ صفت بھی نہیں ہو سکتا، حال بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ نے 4 قیود پڑھے اس میں ممکن ہے کہیں پر صفت ہو سکتا ہو یا کہیں پر حال ہو سکتا ہو، لیکن اب یہ جو موارد ہم پڑھیں گے تقریباً جو ہے کہ 4 مورد اور بھی ہیں۔ ان 4 مورد میں اس جملے پر دونوں کا آپ لیبل نہیں لگا سکتے ہیں، نہ اس کو جو ہے کہ حال مانیں گے، نہ اس کو جو ہے کہ ہے آپ جناب صفت والا مانیں گے۔ بھائی یہ کون کون سے وہ جو ہے کہ حالات اور وہ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بھائی وصف ہونے سے کوئی رکاوٹ ہے، اس لیے ہم اس کو وصفیہ نہیں مان سکتے ہیں اور اس کو مستأنفہ بھی نہیں مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا کہ معنی کی 4 قسمیں ہیں، معنی کی 4 حالات ہیں جو ہم عبارت میں ابھی پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد اشتمل الضابط المذکور، کہتے ہیں اور مشتمل ہے یہ قانون جس کا ذکر ہو چکا۔ کون سا؟ کہ نکرے کے بعد جملہ ہوگا تو وہ صفت ہوگا، معرفے کے بعد ہوگا تو وہ حال ہوگا۔ علی قیود، بھائی بغیر قید کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جیسے مولا رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کلمۃ لا الہ الا اللہ یہ وہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی بشرطها و شروطها وانا منها، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ جو کل آپ درس پڑھے ہیں اس کے بھی کچھ قیود اور کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قیود کی تعداد انہوں نے نہیں کہی، لیکن آپ ذہن میں رکھیں جو گنتی کریں گے تو غالباً 4 قیود ہوں گے۔ احدھا، ہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ قیود کی طرف۔ ان قیود میں سے ایک قید یہ ہے کون الجملۃ خبریتاً، وہ جملہ کیا ہونا چاہیے؟ خبریہ ہونا چاہیے۔ واحترز بذالک، یہ خبریہ کہہ کر مصنف نے احتراز کیا ہے من نحو، اس قسم کی مثال سے۔ دیکھیں میں تقریباً جہاں بھی من نحو آتا ہے تو آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ صرف یہ مثال ہونا نہیں، جو بھی اس قسم کی اور اس جیسی مثال ہو، جیسے ھذا عبد بعتکہ، بیٹا کیسے پڑھ رہا ہوں؟ ھذا عبد بعتکہ۔ اب اس کی ترکیب تو یوں ہوگی، ھذا مبتدا، عبد اس کی خبر، عبد معرفہ یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ اچھا عبد کے بعد جو ہے وہ جملہ آیا ہے بعتو فعل و فاعل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ پورا ہو گیا۔ کاف اس کا مفعول اول، ہو اس کا مفعول ثانی، ہو کی ضمیر جائے گی عبد کی طرف۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ عبد ہے، میں نے تجھے یہ عبد بیچا، ایسا ہے بیٹا؟ تو میں نے بیچا، کہ تجھے کون بیچا؟ ہو، یہ عبد بیچا۔ تریدو بالجملۃ الانشاء، تو ارادہ کرتا ہے اس جملے بعتک سے کس کا؟ انشاء کا، ٹھیک ہے؟ وَهَذَا عَبْدِي بِعْتُكَهُ، یہ میرا عبد ہے، میں نے تجھے بیچا۔ بھائی بظاہر تو جملے ایک جیسے ہیں، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے۔ عبد میں عبد نکرہ ہے، عبدی میں عبد معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی صورت میں کیا صفت ہونا چاہیے تھا؟ بعتک۔ دوسری جو ہے صورت میں کیا ہے؟ حال ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی کذالک، یہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی اس کو بھی آپ حال نہیں لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی بعتک جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ حال نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کیا کر رہے، ترید بالجملۃ، تو نے ارادہ کیا ہے جملے کے ساتھ۔ شاید یہ ایجاب اور قبول والے جملے بظاہر خبریہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو پھر بھی ہم انشاء کے کھاتے میں لے جائیں گے۔ جیسے عورت کہتی ہے انکحتک نفسی، آپ کیا بولیں گے؟ سچ بولتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نسبت ایسی نہیں ہوگی، ایجاب و قبول۔ فَإِنَّ الْجُمْلَتَيْن مُسْتَأْنَفَتان، بتحقیق یہ دونوں جملے کیا ہیں؟ مستأنفہ ہیں، اور مستأنفہ کے لیے آپ پڑھ کر آئے کہ لا محل لہا، لأن الانشاء لا يكون نعتا ولا حالا، اس لیے کہ انشاء جو ہے وہ نہ نعت ہوتی ہے اور نہ ہی حال ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ، ہاں ایک اور ترکیب کر سکتے ہیں، کون سی؟ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَا خَبَرَيْنِ آخَرَيْن، کہ بھائی ھذا کے لیے عبد خبر اول ہے اور یہ جملہ خبر ثانی ہے، یہ بھی ترکیب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ الا عند من منع تعدد الخبر مطلقا، لیکن وہ نحوی صاحب جس نے منع کیا ہے کہ چند خبریں ایک ہی مبتدا کی نہیں آ سکتی مطلقاً، چاہے جملے خبریہ ہو چاہے جملے انشائیہ ہو، یہ کہیں، یا بیٹا مطلقاً کی وضاحت آگے والے قول سے سمجھ میں آئے گی، چاہے خبر مفرد ہو چاہے خبر جملہ ہو۔ اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس منع والے کے مطابق یہ دوسری خبر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جناب؟ وہ ہوا، یہ کس صاحب نے مطلقاً منع کیا ہے تعدد خبر سے؟ ابن عصفور صاحب ہیں، انہوں نے منع کیا ہے۔ وَعِنْدَ مَنْ، اور اسی طریقے سے اس شخص کے نزدیک بھی خبر ثانی نہیں مان سکتے، من منع تعدد الخبر،
جس نے منع کیا ہے خبر کے متعدد ہونے کا، لیکن مختلفاً بالافراد والجملۃ، وہ خبر جو مختلف ہو افراد اور جملے کے لحاظ سے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر خبر متعدد لانا چاہتے ہیں، سب کی سب مفرد ہیں تو لا سکتے ہیں، سب کی سب خبریں جملہ ہے تو لا سکتے ہیں، لیکن ایک خبر مفرد ایک جملہ یہ ایسے آپ نہیں لا سکتے. تو اس مولوی کے نزدیک بھی آپ بے تکا کو خبر ثانی نہیں مان سکتے، کیونکہ عبد مفرد ہے اور بے تکا جملہ ہے. وہ ابو علی، یہ کون سا مولوی ہے؟ کہتے ہیں یہ ابو علی ہے. ٹھیک ہے. وَعِنْدَ مَنْ مَنَعَ وُقُوعَ الْإِنْشَاءِ خَبَرًا، اور اسی طریقے سے آپ دوسرے جملے کو خبر نہیں مان سکتے اس مولوی کے نزدیک جو کہتا ہے کہ خبر جو انشاء نہیں ہو سکتی. وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ، انشاء کو خبر نہ ماننا یہ کس کا نظریہ ہے؟ کوفیون میں سے ایک گروپ ہے، اس کا یہ نظریہ ہے. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے. خوب تدا پہریوں تمہاں قید پڑھی چھڑیو، جیتے پہلی قید آپ نے پڑھ لی جہاں پر آپ جملے کو جو ہے کیا ہے نعت یا حال کہہ سکتے ہیں. الثانی، دوسرا قید، یا بھائی اب سندھی اردو میں مذکر مونس کا آگے پیچھے ہو جائے تو دوسری قید کے صلاحیتھا، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ جائے گی علی البدل، نکرے کی طرف یا معرفے کی طرف. اس نکرے میں یا اس معرفے میں صلاحیت ہو للاستغناء عن الجملۃ، تاکہ وہ اس جملے سے بے نیاز ہو سکے، یعنی اپنے مطلب کو بتانے میں جملے کا محتاج نہ ہو. وخرج بذالک، یہ استغناء والے قید کے ذریعے خارج ہو گیا کون؟ جملۃ الصلۃ، صلے والا جملہ، کیونکہ موصول صلے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. وجملۃ الخبر، اور وہ جملہ جو خبر واقع ہوتا ہے تو مبتدا اس کے بغیر بھی جو نہیں چل سکتا. والجملۃ المحکیۃ بالقول، اور اسی طریقے سے وہ جملہ جس کے ذریعے حکایت کی جائے قول کی. ٹھیک ہے. حکایت کرنے والا ترجمہ بیٹا نہیں کریں گے، کیونکہ محکیہ کو اس میں مفعول کے وہ لیں گے جس کے ذریعے حکایت کی جائے قول کی. فإن النکرۃ والمعرفہ، بتحقیق نکرہ یا معرفہ لا یستغنی عن الجملۃ. ٹھیک ہے. اب پھر یہ لا یستغنی کر دیا، تستغنی ہوتا تو بہتر تھا. اب لا یستغنی یعنی یہ اسم نکرہ، یہ اسم معرفہ بے نیاز نہیں ہے انہا اس جملے سے. بمعنی، بھائی ذرا اس کا مطلب سنائیں، یا یوں کہیں فإنہا، یہ نکرہ لا یستغنی عن المحکیہ، صرف اس کی طرف پلٹیں جملے محکیہ کی طرف. بمعنی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان معقولیت القول، بھائی کسی قول کا معقول ہونا، عقل کے لحاظ سے اس کو سمجھنا، متوقفۃ علی الجملۃ، وہ متوقف ہے کس پر؟ جملے پر. ٹھیک ہے. وہ اشباہ ذالک، یہ جملہ ہو یا اس قسم کے اور جملے ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی نہ کوئی جملہ ہونا چاہیے جس کے بعد مثلا میں آپ کو کہوں میں کہتا ہوں، اب یہ میرا میں کہتا ہوں واضح نہیں ہے جب تک آگے کچھ نہ کہوں. میں کہتا ہوں جو بھی محنت کرے گا اس کو ہم خرچی دیں گے. بعد والے جملے نے آ کے کہتا ہوں کو کیا ہے واضح کر دیا ہے. الثالث وجود المقتضی، تیسری قید کس کے لیے؟ جملے کو صفت یا حال ماننے کے لیے کہ مقتضی موجود ہو. واحترز بذالک، اس مقتضی والے قول کے ذریعے مصنف نے احتراز کیا ہے من نحو فعلوہ، اس قسم کے جملے سے. فعلو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس قسم کا جملہ. بیٹا فعلو جملہ ہے یا نہیں ہے؟ جملہ ہے. فعلو کا فاعل کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہو تو مفعول ہے. من قولہ تعالیٰ، کہتے یہ فعلو کہاں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قول میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي زُبُرٍ. اس کا یہ ترجمہ نہیں کرے کہ ہر چیز کو زبر میں کیا ہے، نہیں بیٹا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، ہر وہ چیز جس کو انہوں نے انجام دیا ہے فی زبر، وہ زبر میں موجود ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب، آپ یہ کہیں گے کہ فَإِنَّهُ صِفَةٌ لِكُلٍ، یہ فعلو صفت ہے کس کے لیے؟ کل کے لیے. اور لشیء،
یا لفظ شے کے لیے، ٹھیک ہے، ولا یصح ان یکن حالا من کل، یہ کل کا حال نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں کل کا حال نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کا نیچے بیان آئے گا، ٹھیک ہے۔ یا یوں کہیں کہ حال میں بھی ایک عامل کی ضرورت ہے، یہاں پر کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جو فعلو میں کیا کرے، عمل کرے۔ یکون حالا من کل مع جواز الوجہین، جبکہ یہ دوسرا جو ابھی مثال ہم بتا رہے ہیں اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں، دونوں وجہیں جائز ہیں، یعنی صفت بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، حال بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں۔ فی نحو اکرم کل رجل جاءک، عزت کرو ہر اس مرد کی جو تیرے پاس آئے، ٹھیک۔ اب یہاں پر جاءک کو رجل کے لیے آپ حال بھی مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صفت بھی مان سکتے ہیں۔ لعدم ما یعمل فی الحال، یہ اوپر والے کی علت بتا رہا ہے، اس کو حال کیوں نہیں کہیں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو حال میں عمل کرے۔ ولا یکون خبرا، اچھا اگر ہم اس کو خبر مانیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں خبر بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی، کیوں؟ اگر خبر مانیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو تمام کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لأنہم لم یفعلوا کل شیء، جبکہ ہر چیز تو نہیں کرتے، بعض کام کرتے ہیں بعض نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ کل مبتدا فعلو اس کے خبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل شیء فعلو، ہر چیز کو وہ انجام دیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ الرابع انتفاء المانع، فرماتے ہیں بھائی آپ جس جملے کو صفت کہنا چاہتے ہیں یا حال کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی مانع بھی مفقود ہو۔ بس آگے فیاض باقی ہو، مہربانی ہو۔ والمانع اربعۃ انواع، معنی کی کتنی قسمیں بیٹا؟ 4 قسمیں ہیں۔ احدھا، 4 میں سے پہلا، ٹھیک ہے، ما یمنع حالیتاً، حال ہونے کے لیے رکاوٹ ہے، صفت ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ کانت، کانت میں ایک ہی کی ضمیر بیٹا موجود جو جملے کی طرف جا رہی ہے، یہ جملہ معین تھا حال ہونے کے لیے، لولا وجود المانع، اگر مانع نہ ہوتا۔ مثلا میں کہتا ہوں بھائی یہ میں آپ کو کتاب دے دیتا اگر میں نے وقف نہیں کی ہوتی، یعنی کیا؟ اب دینے کے لیے رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْإِسْتِئْنَافُ، اچھا اب جب اس جملے کو آپ حال نہیں لے سکتے تو پھر کیا مانیں؟ اس کو جملہ مستانفہ مانیں، جیسے زارنی زید، زارنی زید، میری زیارت کی زید نے یا میرے ساتھ ملاقات کی زید نے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جملہ فعلیہ ہے، اس میں کوئی ہماری محل بحث نہیں، محل بحث ہے سأکافئہ، یہ کس کے بعد آیا ہے جناب ذیشان صاحب؟ یہ ہاں معرفہ ہے، معرفہ کے بعد اگر جملہ ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ حال ہونا چاہیے، یہ لیکن یہ حال نہیں ہوگا، کیوں؟ سین رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیونکہ سین استقبال کی علامت ہے اور جو جملہ استقبال کی علامت رکھتا وہ حال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، زید میرے ساتھ ملنے آیا تھا، سأکافئہ، انشاءاللہ میں اس کا جبران کروں گا، یعنی انشاءاللہ میں بھی یا ملنے جاؤں گا یا ان کی خدمت کروں گا یا کیا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ ہو۔ پھر آپ کہتے ہیں زارنی زید لن انسا لہو ذالک، زید میرے ساتھ ملاقات کرنے آیا، میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا اس ملاقات کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بیٹا یہ جو جملہ ہے ذیشان، ہنستے کیوں ہو؟ یہ عربی والا لام نون ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ جو لام نون ہے یہ بھی نفی کرتا ہے کون سے زمانے کی؟ استقبال کی، تو یہاں پر بھی یہ استقبال کی علامت ہے، جملہ حالیہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ الْجُمْلَةَ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ الْمَحْضَةِ حَالٌ، بے تحقیق جملہ معرفہ محضہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حال ہوتا ہے۔ زید علم ہے اور معرفہ محضہ ہے، وَلَكِنَّ سِينَ وَلَن مانعان، لیکن سین اور یہ لام نون جو کیا ہے یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حال نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لِأَنَّ الْحَالِيَّةَ لَا تُصَدَّرُ بِدَلِيلِ اسْتِقْبَالٍ،
اس لیے کہ جملہ حالیہ کی ابتدا نہیں ہوتی ہے کس کے ساتھ بیٹا؟ دلیل بمعنی علامت، علامت استقبال کے ساتھ۔ ثانیہ، ثانیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ انواع کی طرف، یعنی معنی کے انواع میں سے دوسرا معنی کیا ہے؟ ما یمنع وصفیہ۔ پہلے والا حال کے لیے نفی کر رہا تھا، صفت کے لیے معنی نہیں تھا، اب یہ دوسرا پھر صفت کے لیے معنی ہے، حال کے لیے نہیں۔ کانت متعینتن، کانت الجملتو، یہ جملہ معین تھا صفت ہونے کے لیے، لولا وجود المعنی، اگر یہ معنی نہ ہوتا۔ وَيَمْتَنِعُ فِيهِ الْإِسْتِئْنَافُ، اور استئناف بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى تَقْیِید الْمُتَقَدِّم، اس لیے کہ یہاں پر معنی یہ ہے گویا کہ آپ قید لگا رہے ہیں ما قبل والی چیز کو، اور استئناف میں آپ ما بعد کو قید لگا سکتے، ما قبل والے کو کوئی قید نہیں لگا سکتے۔ اب پھر کیا معنی اس جملے کو؟ فَيَتَعَيَّنُ الْحَالِيَةُ، تو معین ہو جاتی ہے کیا؟ حالیت، بعد ان کانت ممتنعتن، ویسے حالیت بھی ممتنع تھی لیکن اب مجبوری ہے، صفت بھی نہیں مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، استئناف بھی نہیں مان سکتے تو حال ماننا پڑے گا۔ جیسے او کالذی مر علی قریۃ، وہ بندہ جو گزرا اس گاؤں سے، ٹھیک ہے، وہی خاویۃ علی عروشہا، بیٹا یعنی تقریباً یوں کہیں کہ در حالی کے اس میں علامات تھی خراب ہونے کی، تباہ ہونے کی، برباد ہونے کی۔ خاویہ کا میں نے ترجمہ نہیں دیکھا بیٹا، شاہد مثال ہماری اس میں ہے کہ قریۃن، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے، وہی خاویۃن یہ جملہ ہے جو اس کے بعد آیا ہے۔ والمعارض فیہا الواو، بھئی کون سی رکاوٹ ہے جو صفت ہونے سے روکتی ہے حاجی صاحب؟ کہتے ہیں واو ہے۔ فإنہا، بالتحقیق یہ واو، لا تعترض بین الموصوف والصفت، لا تعترض یعنی لا تتوسط، یہ بیچ میں نہیں آتی ہے صفت اور موصوف کے، خلافاً لزمخشری ومن وافق زمخشری، زمخشری اور جو زمخشری کی موافقت، وہ کہتے ہیں واو ہو تو بھی جملہ صفت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، ثالثھا، ان انواع میں سے تیسری نوع، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت نہ کتاب والا کرتا ہے نہ میں کرتا ہوں، وہ آپ کو پیچھے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ما یمنعہما معا، یعنی ایسی رکاوٹ ہے جو وصفیت سے بھی روکتی ہے اور حال سے بھی روکتی ہے، جیسے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يَسَمَّعُونَ، بیٹا یہ آپ پہلے بحث پڑھ چکے ہیں کہ لا يَسَمَّعُونَ کو حال بھی نہیں مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس کو صفت بھی نہیں مان سکتے۔ وَقَدْ مَضَى الْبَحْثُ فِيهَا، اس آیت کا بحث پیچھے گزر چکا ہے، وہاں آپ کو رجوع نہیں کروں گا۔ رابعھا، جناب موانع میں سے چوتھا معنی، ما یمنع احدہما دون الاخر، یعنی یہ معنی ایسا ہے کہ جو دونوں سے معنی نہیں ہے، ایک سے معنی ہے دوسرے سے معنی نہیں، کبھی حال سے معنی ہے تو صفت سے معنی نہیں، کبھی صفت سے معنی ہے تو حال سے معنی نہیں ہے۔ وَلَوْلَا الْمَانِعُ، اگر یہ معنی نہیں ہوتا، لَكَانَا جائزین، تو پھر دونوں جائز ہوتے، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ، کہتے ہیں اس کی کوئی مثال تو دیں۔ وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ امیر المومنین علیہ السلام، جیسے مولا امیر کا فرمان ہے، بہترین فرمان جس کو انگریز ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، کیا؟ ہاں، ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ انگریزوں نے تو ابھی ایک مشین بھی ایجاد کر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی بندہ کوئی بات آپ اس سے پوچھنا چاہیے، مشین کے سامنے اس کو کھڑا کریں، اگر وہ جھوٹ بولے گا تو مشین بولے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا امیر کیا فرماتے ہیں؟ ما اضمر احد شیئا، کوئی بھی بندہ کوئی چیز نہیں چھپاتا، الا ظہر فی فلتات لسانہ، مگر یہ کہ اس کے وہ زبان کے ہلنے اور زبان کے گھومنے سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وصفحات وجہ، اور اس کے چہرے کے لکیروں سے اور چہرے کے بناوٹ سے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اب ہماری وہ آنکھ نہیں ہے کہ اس کو دیکھیں، اب ویسے ہم بھی مشہور دیے چور کی داڑھی میں تنکا، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے مولا کہتے ہیں جو بھی ہو حق زبان پہ آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک اور جملہ جس کا میں مولا کے جملے کے ساتھ ملحق نہیں کرنا چاہتا، کہتے ہیں اگر کسی سے سچ بلوانا ہو نا، آپ اس کو شراب پلائیں،
شراب پینے والا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے؟ اس نے بچپنے میں جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کرایا ہے، وہ بھی پوچھیں گے، وہ سب بتا دے گا۔ ہو فَإِنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي بَعْدَ إِلَّا، بے تحقیق وہ جملہ جو اللہ کے بعد آیا ہے بیٹا، اللہ ظہر، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اللہ ظہر سے پہلے جو ہے کیا ہے، شیئن آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیئن جو ہے کیا ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ بعد لکانت قبل وجودہا، یہ جملہ اس اللہ سے پہلے تھا، کیا تھا بیٹا؟ محتملتن للوصفیت والحالیت، اس میں صفت کا بھی جو ہے کیا ہے وہ احتمال تھا، حال کا بھی۔ بھائی آپ حال اس کو کیسے کہیں گے؟ کہتے ہیں دیکھیں ظاہراً یہ شیئن کو ازمرہ کے ساتھ قید تو کسی حد تک لگائی ہے نا، ہر چیز کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ چیز جو چھپائی جا رہی ہے، تو اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ إِلَّا امْتَنَعَتِ الْوَصْفِيَّةُ، لیکن اللہ آیا تو اللہ بھی صفت اور موصوف کے بیچ میں نہیں آتا ہے، وصفیت ممتنع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ لیکن حال والی جگہ اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ وَمِثْلُهُ، مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قول امیر کی طرح، قول امیر المومنین کی طرح ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اب یہاں پر جو ہے منذرون، لہا منذرون، خیر لہا تو الگ چیز ہے، یہ پورا جملہ بہرحال یہ صفت بن سکتا تھا قریتن کی، لیکن اللہ کی وجہ سے اب یہ صفت نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ قریتن جو ہے کیا نکرہ محضہ ہے، ظاہراً ہلاکت کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو یعنی ہر قریہ مراد نہیں ہے، ہلاک شدہ قریہ مراد ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔